اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھدی للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر منگل کے روز یہاں پر قرآن سے نصیحت بیان کی جاتی۔ نصیحت کے معنی آتے خیر خواہی، ہمدردی کے۔ قرآن سراپا نصیحت ہے۔ قرآن کا ہر لفظ آپ کو نصیحتوں سے بھرا ہوا پڑے۔ قرآن مکمل نصیحت ہے، قرآن کے 30 پارے نصیحت ہے، قرآن کے تمام سورے نصیحت ہے، تمام آیت نصیحت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نظر دیا تو دیکھے ہر لفظ نصیحت سے بھرے ہوا ہے قرآن۔ آپ کے ساتھ ہمدردی کون کرتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا خیر خواہ کون ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ تمام رشتے گناتے بیٹھیں گے تو بڑا لمبا بیان ہو جائے۔ اگر مختصر سا کہوں تو یہ ہوگا کہ آپ کے والدین آپ کے جتنے ہمدرد ہوتے ہیں کائنات میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو۔ ماں باپ میں بھی ماں جتنی آپ کی خیر خواہ ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ ہر قدم پر وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، کہیں میرا بیٹا غلط راستے پہ نہ چلے جائیں، کہیں میرا بیٹا برے لوگوں میں نہ چلے جائیں، کہیں میرے بیٹے کی دنیا خراب ہو جائے، کہیں میرے بیٹے کی آخرت خراب ہو جائے، کہیں میرے بیٹے سے رب ناراض نہ ہو جائے۔ کامل ماں کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر قدم پر اپنے بیٹے کی رہنمائی کرتی ہے، اسے نصیحت کرتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے اس نے اپنے پیٹ میں رکھ کر آپ کو جنم دیا۔ ماں اپنی اولاد کو پیٹ میں رکھتی ہے، دل کے قریب ہوتی ہے، اس لیے ماں سے ممتا اولاد کی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ماں صرف جنم دیتی ہے تو یہ حال ہے کہ وہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اولاد کو پلا دیتی ہے۔ ساری زندگی اولاد کے پیچھے اپنے خوشیوں کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں جو جنم دے تو ممتا کا یہ عالم ہے، تو سوچے جو رب نے آپ کو پیدا کیا اس کی ممتا کا کیا عالم ہے۔ خود فرماتا ہے جو ایک ماں کی ساری دنیا مل کر ممتا کا اندازہ نہیں لگا سک رہی، ویسے 70 ماؤں سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ممتا ہوگی رب کی، کتنی ہماری کیئر کرتا ہوگا، کیسی ہماری رہنمائی کرتا ہوگا، کیسی ہماری دستگیری کرتا ہوگا۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو راہ حق دکھاؤ۔ 104 کتابیں نازل کی اللہ نے،
قرآن پاک نازل کی اپنے حبیب پر، اس میں فرماتا ہے ہدی للناس، یہ جو کتاب ہے لوگوں کے لیے ہدایت۔ تو ایسی نصیحت بھرو نصیحتوں سے ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی۔ آج معاشرے کا بگاڑ ہم جانتے ہیں، آج ہم کسی کی موت کی وجہ بن رہے ہیں، ہم کسی کے دل آزاری کی وجہ بن رہے ہیں، ہم کسی کی زندگی لائف ٹائم ڈپریشن میں دار ہیں۔ آج آپ سب جانتے ہیں کہ آج پرینک کا دور چل رہا ہے، مزاح کا دور۔ چار دوست بیٹھے ہو تو ایک دوست کی ٹوپی اچھالی جاتی ہے، کبھی بیٹھ کر اس کے رنگ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی بیٹھ کر اس کے لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی بیٹھ کر اس کی گاڑی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی بیٹھ کر مال کے اعتبار سے اسے رسوا کیا جاتا ہے۔ آپ کے مزے کے لیے آپ جو جملے ادا کرتے ہیں، کبھی کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارہ مشکلات میں کالا رنگ لے کر، پرانا لباس لے کر، پرانی گاڑی لے کر، کم پیسے رکھ کر بس اپنی زندگی گزار رہا تھا، آپ نے اسے تانا دیا، وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ بدظن ہو جاتا ہے آپ سے بھی اور بدگمان ہو جاتے ہیں اپنے رب سے بھی۔ یہ بات یاد رکھے، کسی کا مذاق اڑانا اس کی زندگی سے کھیلنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم کسی کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم قرآن پہلے پڑھتے نہیں، پڑھتے تو سمجھتے نہیں، یہ سمجھتے تو عمل نہیں کرتے۔ آج بیٹھ کر دیکھ لے، آج چار دوست بیٹھ کر ایک دوست کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ خاندان میں کبھی فنکشن ہوتا ہے تو کسی ایک غریب کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، راستے چلتے بوڑھوں کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا مذاق کسی کی زندگی ختم کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، اور آج ہمارے حالات ہم جانتے، تو خدا را کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ ہم تو تلاش میں رہتے ہیں لوگوں کے عیب تلاش کرنے، کہیں اس کی غلطی معلوم ہو جائے تو اس کا مذاق اڑا دیا جائے، کہیں اس کی کوئی غلطی معلوم ہو جائے تو اسے ذلیل کر دیا جائے، کبھی اس کی غلطی معلوم ہو جائے تو اسے بے عزت کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کی آنکھیں یہی ہو گئی، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے تو لوگوں کے عیب ٹٹول رہے ہیں۔ کوئی 5 نماز پڑھ لیتا ہے تو بے نمازی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو جاہل کو بے نظری کی طرف سے دیکھتا ہے، بدگمان اس سے ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ تم کسی کی دل آزاری کر کر، کسی کا دل دکا کر، کسی کا جینا حرام کر کر اللہ تعالیٰ سے کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ تم کسی کا جینا حرام کر دو تو اللہ تمہارا مرنا حرام کر دے۔ آج ہمارے مذاق کی یہ حد ہو گئی ہے، کئی لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں ہمارے پرینک کی وجہ سے۔ ہم لوگوں کے عیب تلاش کرتے میں ہم مکھی کے مانند ہو گئے ہیں، ہم مکھی کے مانند ہو گئے۔ آپ دیکھیں گے مکھی جب بیٹھتی ہے جسم پر، سلامت جسم کو چھوڑ کر وہ زخم پر آ کر بیٹھتی۔ آپ دیکھ لیے مکھی کی خاصیت یہ ہے کہ پورا جسم سلامت ہوگا، خوبصورت ہوگا، خوشبودار ہوگا، اسے چھوڑ کر وہ جا کر زخم پر ہی بیٹھتی۔ آج ہم وہی ہو گئے، ہم لوگوں کی اچھائی نہیں دیکھ رہے، لوگوں کے عیب ٹٹول رہے، اس کے اچھائی تلاش کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اس کے غلطیاں ٹٹولنا ہے، ہمیں اس کے عیب تلاش کرنا ہے، اس کے گناہوں کو ڈھونڈ کر اسے ذلیل کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی کے عیب
ایب تلاش کرنے میں لگ جاؤ گے، کسی کے غلطیاں ڈھونڈنے میں لگ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دے گا۔ تم کسی کو ذلیل کرنے کا صرف ارادہ کرو، تم صرف ٹٹولو اس کے اندر، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے عیبوں کو بے نقاب کر دوں گا، لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ تم یہ کوشش میں تھے کہ میرے بندے کے عیب تلاش کرو، میرے بندے کو ذلیل کرو، میں تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ اتنی بڑی مذمت حضور نے فرمایا، پھر بھی ہم مذاق کرتے ہوئے نظر آئے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی کی عزت وہاں پر نکالو جہاں اس کی عزت بنے ہوئی ہے، تم کسی کی عزت وہاں پر اچھالو جہاں اس کی عزت بنے ہوئی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں وہاں ذلیل کرے گا جہاں تمہاری عزت بنے ہوئی۔ خدا را اپنے آپ پر رحم کرے، لوگوں پر نہیں، کم سے کم اپنے اوپر رحم کرے۔ ہم کر کیا رہے؟ اللہ کے بندے کی غفور الرحیم ستار رب کے بندے کے عیب تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ستار عیب جو ہے پردوں پر ڈال کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں۔ اگر ہمارے عیب ہماری ماں باپ کو معلوم ہو جائے نا، ہماری صورت دیکھنا پسند نہیں کرے۔ شوہر کے عیب بیوی کو معلوم ہو جائے تو اس کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرے۔ کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہے، یہ بات یاد رہے، ہر ایک کے اندر ایک عیب چھپا ہو۔ تو خدا را لوگوں کے جینے کی وجہ بنے، لوگوں کی مرنے کی وجہ نہ بنے۔ آج بیٹھ کر اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچ دیتے، اس کی ٹوپی اچھال دیتے، ہر اعتبار سے اسے کر کر کہتے ہم مذاق کر رہے، ہم مذاق کر رہے۔ اس کا انجام دنیا میں ہی نہیں ہے، تم دنیا میں ہی ذلیل ہوگے نہیں۔ اللہ فرماتا آؤ قیامت کے دن ایک جماعت ہوگی، قیامت کے دن اللہ حکم دے گا اے لوگو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ خوشی خوشی جنت کے طرف بھاگیں گے، جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی دوڑیں گے۔ جب دروازے کے قریب آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر دروازہ بند کر دے، وہ پھر مایوس ہو کر پلٹ جائیں گے، وہ اللہ پھر دروازہ کھولے گا، وہ پھر بھاگیں گے، پھر بند کر دے گا، اور اللہ کہے گا تم میرے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، لو آج میں تمہارا مذاق بنا دیا۔ تو خدا را کسی کی دل آزاری کر کر نہ آپ کی دنیا ہے نہ آپ کی آخرت۔ ہم یہ بات غور تو کریں کس کا مذاق اڑا رہے؟ کسی کے رنگ کا مذاق اڑا کر آپ حقیقت میں کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس کے اختیار میں تھا وہ گورا ہو کر پیدا ہو؟ کوئی توتلا ہے تو اس کے اختیار میں تھا وہ صحیح زبان لے کر پیدا ہو؟ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کالے کا مذاق اڑانا در حقیقت اللہ کا مذاق اڑانا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، وہ خود نہیں ہوا۔ تو خدا را کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کے عیب نہ ٹٹولے۔ اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے تو ہم بھی چھپا کر رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے تشریف لے کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک جو تھا، جو معراج کی رات پہن کر اللہ کے جلووں میں اللہ کا دیدار کر کر آئے، جب وہ یہ امت کو عطا کرنے کی بات آئی تو حضور نے اپنے خلفاء کو پوچھا، ابو بکر صدیق کو پوچھا، عمر فاروق کو پوچھا، عثمان غنی کو پوچھا، مولا کائنات کو پوچھا، بتاؤ یہ لباس تمہیں دوں تو پہن کر کیا کرو؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں یہ پہن کر سخاوت کروں گا۔ عمر فاروق نے کہا عداوت انصاف کروں گا۔ عثمان غنی نے کہا کہ میں لوگوں کے اوپر مال بے حساب عطا کروں۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ یہ لباس پہن کر میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا۔ حضور نے اپنا لباس مولا کائنات کو دے دیا، کہا اس کے حقدار تم ہو۔ تو اللہ اور رسول اتنا محبوب رکھتے کسی کے عیب چھپانے والے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم دنیا میں کسی کے عیب چھپا دو، قیامت کے دن میں تمہارے عیب چھپا دوں گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی رسول آتے اور کسی صحابی کی شکایت کرتے تو حضور روک دیا کرتے، رک جاؤ، میرے سامنے کسی کی شکایت نہ کرو، کسی کے گناہ بیان نہ کرو، کسی کی غلطی نہ بولو، ورنہ ہوگا جب وہ آئے گا تو میں اس اعتبار سے اس کو دیکھوں گا، اس کے گناہوں کے اعتبار سے اسے دیکھوں گا، اس کے غلطیوں کے اعتبار سے۔ کسی کی شان بیان کرو، کسی کی اچھائی بیان کرو، کسی کی خوبصورتی بیان کرو، کسی کی اچھی اندر کوالٹی بیان کرو، تاکہ جب آئیں تو اس اعتبار سے میں اسے دیکھوں۔ یہ ہمارا دین، نفسانیت پر آپ کے جو کام کرتا ہے، یہ ہمارا دین۔ خدا را کسی کی مذاق کی ہم دل آزاری کا سبب نہ بنیں۔ آج لوگ ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں، اس کے دل پر ساری زندگی چھپا ہوا ہوتا ہے وہ جملہ جو آپ کی زبان سے نکل جائے، اور خدا نہ کرے آپ کے جملے کی وجہ سے کہیں وہ ہلاک ہو جائیں تو آپ کی ہلاکت کا سبب شروع ہو جاتا ہے، ہلاکت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے پر رحم کرے، کسی کا مذاق نہ بنائے، کسی کے عیب نہ ٹٹولے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔